ادب ناظرین، اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد حاضر۔ پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ گگنیان اور آدتیہ L1 مشن سے نہ صرف بھارتی خلائی شعبے میں پوزیشن پائیدار ہوئی ہے بلکہ یہ دونوں مشن بنی نوع انسان کے لیے بھی ہوں گے مددگار ثابت۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو۔ بچاؤ وزارت کے جوائنٹ سیکرٹری اور فائنانشل ایڈوائزر کا وکست بھارت سنکلپ یاترا کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ۔ زرعی یونیورسٹی کشمیر میں ویجیلنس اویئرنیس کے حوالے سے پروگرام۔ رشوت ستانی کا پوری طرح قلع کما کرنے پر مقررین کا زور۔ اور احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کل بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان ہونے والے عالمی کپ کرکٹ کے فائنل مقابلے کے لیے تیاریاں مکمل۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ گگنیان اور آدتیہ L1 مشن سے نہ صرف بھارت کے خلائی شعبے میں پوزیشن مستحکم ہوئی ہے بلکہ یہ دونوں مشن بالآخر بنی نوع انسان کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ انہوں نے یہ بات نئی دلی میں 2047 میں ایروسپیس اور ہوابازی کے موضوع پر 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس اور نمائش کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ موصوفہ نے کہا کہ دفاعی اور ٹرانسپورٹ کے مقاصد کے لیے آزادانہ ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے ایروسپیس تبدیلی کے دور سے گزر رہا ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ اس شعبے سے وابستہ افراد کی ہنرمندی کا درجہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ بھی موجود تھے۔ وزارت دفاع کے جوائنٹ سیکرٹری اور فائنانشل ایڈوائزر امیتابھ رنجن سنہا نے آج گاندربل میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے وکست بھارت سنکلپ یاترا کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں ڈپٹی کمشنر گاندربل شیام ویر، SSP گاندربل نکھل بورکر اور دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ اس دوران ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ 20 دنوں تک جاری رہنے والی یہ یاترا 20 نومبر سے شروع ہوگی، جس دوران عوام کو مختلف فلاحی پروگراموں کے حوالے سے جانکاری فراہم کرنے کے علاوہ مختلف سہولیات کی رسائی حاصل کرنے کے حوالے سے بھی رہنمائی کی جائے گی۔ میٹنگ کے دوران امیتابھ رنجن سنہا نے اس یاترا کو کامیاب بنانے کے لیے ڈیٹا کلیکشن، مؤثر منصوبہ بندی اور مشترکہ کوششوں کی اہمیت اجاگر کی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد نے آج میٹنگ کے دوران گریز سب ڈویژن میں جاری سنکلپ یاترا کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر نے اس یاترا کی پیش رفت اور اس کے اثرات کے حوالے سے بھی جانکاری حاصل کی۔ میٹنگ کے دوران انہوں نے ضلع کے دوسرے بلاکوں میں یہ یاترا کرانے کے حوالے سے تیاریوں کا بھی جائزہ لیا۔ زرعی یونیورسٹی کشمیر نے جموں کشمیر کے انسدادی رشوت ستانی بیورو کے اشتراک سے آج ویجیلنس اویئرنیس کے حوالے سے ایک پروگرام کا اہتمام کیا۔ پروگرام کے افتتاح میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر، جو کہ ابھی بیرونی دورے پر ہیں، نے آن لائن طریقے سے کلیدی خطبہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی میں بالکل شفاف طریقے سے کام کاج ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ UT میں رشوت ستانی کا پوری طرح خاتمہ کرنے کے لیے سبھی لوگ اپنا رول ادا کریں۔ اس دوران یونیورسٹی کے کارگزار وائس چانسلر پروفیسر MAA صدیق نے بھی اظہار خیال کیا۔ پروگرام میں اینٹی کرپشن بیورو جموں کشمیر سے وابستہ SSP راکیش کمار، ایگزیکٹو انجینئر اعجاز مسعودی اور CPO فاروق احمد نے بھی شرکت کی۔ ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے آج ایگریکلچر کمپلیکس لال منڈی سری نگر میں ایک امپلائیز دربار کی صدارت کی۔ محکمے کے ملازمین کو درپیش مختلف مسائل کے حوالے سے جانکاری حاصل کرنے کے لیے منعقدہ اس دربار میں کئی دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ اس دوران ناظم زراعت نے کہا کہ یہ دربار ملازمین اور انتظامیہ کے درمیان لیزان کے حوالے سے کافی اہمیت ہے۔ اس موقع پر کئی ملازمین نے انفرادی اور وفود کی سطح پر اپنے مسائل ان کی نوٹس میں لائے۔ ناظم زراعت نے محکمے کی مرکزی معاونت والی مختلف اسکیموں کے فوائد لوگوں تک پہنچانے میں ملازمین کی ستائش کی۔ ڈائریکٹر کالجز پروفیسر یاسمین اشائی نے آج وادی کشمیر کے مختلف کالجوں سے تعلق رکھنے والے 140 طلبہ اور 19 فیکلٹی ممبران پر مشتمل ایک گروپ کو ہائر ایجوکیشن کونسل جموں کشمیر کی خصوصی پہل کے تحت منعقد کیے جا رہے خصوصی سفر کالج آن ویلز کے لیے روانہ کیا۔ طلبہ اور اساتذہ کا یہ گروپ کل کٹرا میں ایک خصوصی ریل گاڑی میں ان دیگر طلبہ اور اساتذہ کے گروپ کے ساتھ شامل ہوگا جس کو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، وائس چیئرمین اسٹیٹ ہائر ایجوکیشن کونسل پروفیسر دنیش سنگھ اور محکمہ اعلیٰ تعلیم کے سینئر افسروں کی موجودگی میں اس 15 روزہ خصوصی دورے کے لیے روانہ کریں گے۔ اس دوران یہ طلبہ اور اساتذہ قومی اور تاریخی اہمیت کی حامل اداروں کا دورہ کریں گے۔
نیشنل کانفرنس نے نہ صرف جموں کشمیر اور لداخ میں تعلیم نسواں کی بنیاد ڈالی بلکہ اس پارٹی نے خواتین کے حقوق کی ہمیشہ ہی پاسداری یقینی بنائی۔ ان باتوں کا اظہار نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈران نے آج ٹاؤن ہال کپوارہ میں پارٹی کی خواتین ونگ کے اہتمام سے منعقدہ ایک روزہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ پارٹی کی خواتین ونگ کی صدر شمیمہ فردوس، صوبائی صدر صبیہ قادری اور دیگر لیڈران نے اپنے خطاب میں کہا کہ عوامی مسائل کا حل عوامی نمائندہ سرکار ہی نکال سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ جموں کشمیر میں عوامی سرکار کو فوری طور وجود میں لایا جائے۔ بی جے پی جموں کشمیر مائنارٹی مورچہ نے آج سری نگر میں شکریہ مودی ابھیان کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ پریس کانفرنس میں مائنارٹی مورچہ کے کئی عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس دوران مائنارٹی مورچہ کی نیشنل کنوینر ڈاکٹر ظفرین محجبین نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی مرکزی سرکار کی پالیسیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ زمینی سطح پر ان پالیسیوں کے کافی مثبت نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے خواتین اور اقلیتوں کو با اختیار بنانے کے لیے تاریخی قدم اٹھائے۔ اس موقع پر دیگر لیڈروں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی سبھی کی مساوی اور متوازن ترقی کی وعدہ بند ہے۔ اپنی پارٹی کے صدر سعید محمد الطاف بخاری نے کہا ہے کہ پی ڈی پی، نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے جھوٹے وعدے کر کے ہر سطح پر جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی کی ہے۔ کھنبل اننت ناگ میں آج پارٹی کے ایک روزہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کو دفعہ 370 اور 35A کی تنسیق کے لیے ذمہ دار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایل جی انتظامیہ یو ٹی کے عوام کی مشکلات کو دور کرنے میں ناکام ہوئی ہے۔ کنونشن سے پارٹی کے کئی دیگر لیڈروں نے بھی خطاب کیا۔ کلگام ضلع میں آج فوٹو الیکٹورل رولز کی اسپیشل سمری ریویژن کے سلسلے میں خصوصی کیمپوں کا مختلف جگہوں پر اہتمام کیا گیا۔ اس سلسلے میں ضلع ترقیاتی کمشنر اور ضلع چناو افسر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے مختلف پولنگ مراکز کا دورہ کر کے وہاں اہل ووٹروں کے رجسٹریشن عمل کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے بوتھ لیول افسران اور نئے رجسٹر کیے گئے ووٹران سے تبادلہ خیال کیا۔ پرنسپل چیف کنزرویٹر آف فارسٹس روشن جگی نے آج ڈورو اننت ناگ میں نگر ون کو لوگوں کے لیے وقف کیا۔ مرکزی سرکار کی ماحولیات، جنگلات اور کلائمیٹ چینج کی وزارت کے اس پروجیکٹ کی مالی برس 2022-23 میں شروع کرنے کے بعد رواں مالی برس کے دوران مکمل کیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت اننت ناگ ضلع بالخصوص ویری ناگ قصبے میں ماحولیات کے تحفظ وغیرہ کے لیے کئی اقدامات کیے گئے۔ اس پروجیکٹ کے تحت محکمہ جنگلات، بلدیاتی اداروں اور عام لوگوں کے درمیان تال میل کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ضلع کورٹ کمپلیکس سری نگر میں آج کنزیومر کیسز کے حوالے سے ایک خصوصی لوک عدالت کا اہتمام کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی کے چیئرمین جواد احمد کی صدارت میں منعقدہ اس لوک عدالت کے دوران 9 کیس اٹھائے گئے، جن میں سے 3 کو افہام و تفہیم کے ذریعے حل کیا گیا۔ ڈگری کالج چار شریف میں آج بریسٹ کینسر اویئرنیس اینڈ اسکریننگ موضوع کے تحت ایک جانکاری پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ کالج اور کینسر سوسائٹی آف کشمیر کے باہمی اشتراک سے منعقدہ اس پروگرام کی صدارت پرنسپل پروفیسر روینہ حسن نے کیا۔ اس دوران ڈاکٹر طارق عبداللہ خور نے کینسر سوسائٹی آف کشمیر کے اغراض و مقاصد پر بات چیت کی، جبکہ پروفیسر لور محمد مقبول نے کینسر اور اس جان لیوا بیماری کے علاج و معالجے کے مختلف پہلوؤں پر اظہار خیال کیا۔ اس پروگرام کے دوران ڈاکٹر شاہدہ نسرین، ڈاکٹر شفیق القمر اور دیگر ماہرین نے بھی موضوع پر بات کی۔ آئی ایس آر ٹی سری نگر اکیڈمی کلب نے آج ریڈیولوجی کے طلبہ اور دیگر متعلقین کے لیے ٹیگور ہال سری نگر میں ایک روزہ سیمینار کا اہتمام کیا۔ سیمینار کی افتتاحی تقریب میں سکمز بیمنا کے پرنسپل پروفیسر عرفان ربانی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر کئی اہم دیگر شخصیات اور معالجین بھی موجود تھے۔ سیمینار کے دوران ریڈیولوجی شعبے میں مریضوں کو تحفظ کو یقینی بنانے کے حوالے سے مقررین نے اظہار خیال کیا۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر میں جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے مصور ارشد صالح کی پینٹنگز کی نمائش منعقد کی گئی۔
وادی میں ورچوئل آرٹ کو فروغ دینے کی پہل کے تحت منعقدہ اس نمائش میں اس فنکار کی کئی پینٹنگز کو رکھا گیا۔ اس دوران SKICC کے ڈائریکٹر جاوید بخشی نے آرٹ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اس مصور کی حوصلہ افزائی کی۔ آرٹ سے انس رکھنے والے کئی لوگوں نے اس نمائش میں شرکت کی۔ نمائش کے حوالے سے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے ارشد صالح نے کہا کہ ان کی مصوری کئی موضوعات پر مبنی ہے۔ یہاں پر میری اس میں 24 پینٹنگز ہے، یہ ونٹر ہال میں ہے SKICC میں، تو انہوں نے یہ آرگنائز کیا۔ تو آج یہاں پر دوسرا بھی پروگرام ہے، میوزیکل پروگرام، ایک ہی روف کے نیچے آپ دیکھیے کہ میوزک بھی ہے، آرٹ بھی ہے۔ تو اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے آرٹ لورز ہیں کشمیر کے، تو ان کے لیے یہ کام میں نے کیا ہے، ان کے لیے میں نے یہ ڈسپلے کیا ہے۔ مگزبانی کے حوالے سے کرافٹ آف بی کیپنگ اینڈ ونٹر مینجمنٹ آف بی ہائیوز انڈر ٹیمپریٹ کنڈیشنر آف JNK کے موضوع کے تحت زرعی یونیورسٹی کشمیر کا 7 روزہ تربیتی پروگرام آج SP کالج سری نگر میں اختتام پذیر ہوا۔ اختتامی تقریب پر ڈائریکٹر پلاننگ اور ڈائریکٹر ریسرچ پروفیسر ہارون رشید نائک مہمان خصوصی، جبکہ کالج کے پرنسپل پروفیسر غلام جیلانی قریشی مہمان ضیف وقار کی حیثیت سے موجود رہے۔ اس موقع پر پروفیسر ہارون رشید نائک نے کہا کہ یونیورسٹی کو رواں سال MSME کی وزارت سے 500 سے زیادہ تربیتی پروگرام ملے۔ انہوں نے تعاون کے لیے متعلقہ وزارت کا شکریہ ادا کیا۔ موصوف نے کہا کہ یونیورسٹی طلبہ کو ابتدا سے ہی روزگار دینے والے بنانا چاہتی ہے۔ اس موقع پر ٹریننگ کوآرڈینیٹر ڈاکٹر سعید نسیم گیلانی نے یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا ان تربیتی پروگراموں کو منظور کرانے کے لیے شکریہ ادا کیا۔ SKICC سری نگر میں آج ایک نجی ریڈیو چینل نے کشمیری میوزیکل کنسرٹ منعقد کیا، جس دوران معروف کشمیری گلوکار رشید حافظ کے علاوہ شازیہ بشیر، اشفاق کاوا اور کابل بخاری نے اپنے فن سے حاضرین کو محظوظ کیا۔ کنسرٹ میں RJ رئیس نے اپنی مزاحیہ فنکاری کے لیے سامعین کی داد تحسین حاصل کی۔ کنسرٹ میں سیکرٹری ٹورزم ڈاکٹر عابد رشید شاہ نے مہمان خصوصی، جبکہ ڈائریکٹر ٹورزم راجہ یعقوب نے مہمان ضیف وقار کی حیثیت سے شرکت کی۔ ڈائریکٹوریٹ آف آیوش JNK نے آج کنگن میں مفت آیوش میڈیکل ایڈ کیمپ کا اہتمام کیا۔ کیمپ کے دوران آیوش طرز علاج کی اہمیت اجاگر کی گئی۔ بڑی تعداد میں مریضوں نے کیمپ سے استفادہ کیا۔ اس دوران مریضوں کو مفت ادویات بھی فراہم کی گئی۔ اس کے علاوہ ماہرین نے سردیوں میں بیماریوں سے بچنے کے لیے مفید مشورے بھی لوگوں کو فراہم کیے۔ یہ آج کا جو کیمپ ہے یہ ڈائریکٹوریٹ آف آیوش جموں اینڈ کشمیر کی طرف سے ویلی میں جہاں بھی ہمارے یونٹس ہیں یا کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہے، آیوش ہیلتھ ویلنس سینٹر ہے، وہاں مختلف قسم کے کیمپ ان کا انعقاد ہوتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے آج ادھر کنگن میں پبلک پارک میں صبح 10 بجے سے سٹارٹ کیا ہے کیمپ، اور ابھی تک ہم نے لگ بھگ 300 سے زیادہ پیشنٹ کو دیکھا ہے اور ان کو مفت دوا بھی تقسیم کی ہے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر کلگام ڈاکٹر بلال محی الدین نے آج سپورٹس اسٹیڈیم کلگام میں لڑکیوں کے لیے انٹر ڈسٹرکٹ ایتھلیٹک میٹ 2023 کا افتتاح کیا۔ محکمہ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کشمیر کے اہتمام سے منعقدہ اس میٹ میں وادی کشمیر کے سبھی 10 اضلاع سے تعلق رکھنے والی 300 کے قریب ایتھلیٹس شرکت کر رہی ہیں۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر نے اس میٹ میں شرکت کر رہی ایتھلیٹس کی دلچسپی کی سراہنا کرتے ہوئے جسمانی نشوونما کے لیے کھیلوں کی اہمیت اجاگر کی۔ انہوں نے طلباء سے کہا کہ وہ تعلیم میں دلچسپی لینے کے ساتھ ساتھ کھیل کود پر بھی توجہ مرکوز کریں۔ معروف رباب پلیئر آکاشوانی سری نگر کے سٹاف آرٹسٹ اور BJP کے بارہمولہ ضلع صدر GM صوفی کے ماموں حاجی محمد مقبول بٹ انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی نماز جنازہ میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اپنے فن کی وجہ سے اس فنکار نے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ انہوں نے اپنے فن کا بین الاقوامی سطح پر بھی مظاہرہ کیا ہے۔ آکورہ مٹن اننت ناگ کے ایک معزز شہری اور سماجی کارکن محمد سلیم پرے انتقال کر گئے ہیں۔ ان کا رسمی چارہ منگلوار کو انجام دیا جائے گا۔ مرحوم دوردرشن سری نگر سے وابستہ ٹیکنیکل سٹاف اعجاز احمد بٹ کے والد نسبتی تھے۔ اس حوالے سے آج دوردرشن سری نگر میں ایک تعزیتی مجلس منعقد ہوئی، جس دوران مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی گئی اور اعجاز احمد بٹ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا گیا۔ بھارتی فوج آج انجینئروں کی کارپس کا
43वां दिन मना रही है। इस मौके पर फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे ने सभी ओहदों, आजमूदाकार फौजियों और कॉर्पस के कुंभों को नेक ख्वाहिशात पेश की है। आकाशवाणी न्यूज से एक खुसूसी बातचीत में कॉर्पस के इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया ने कहा कि कॉर्पस ऑफ इंजीनियर्स जंगी इंजीनियरिंग मदद फराहम करती है और मुसल्लह फौजों नीज दीगर दिफाई तंजीमों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करती है। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।